شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے گوما ان ہالینڈ۔ میرا جو آج کا موضوع ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ محنت کرنے سے اور لگن کے ساتھ، پوری دھن کے ساتھ، جس طرح لوگ خدا کو تلاش کر لیتے ہیں، جس طرح دنیا کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں، تو اشفاق احمد اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں جن کی ایک بہت ہی ماڈرن وائف تھی، بہت پڑھی لکھی، ایک پینٹر تھی، ویل ایجوکیٹڈ، اور وہ واحد عورت تھی کہ لاہور میں اس ٹائم پر اس کے جیسی نہ آرٹسٹ موجود تھی اور نہ ہی اس جیسی لڑکی پورے لاہور میں کسی نے دیکھی تھی جو دوپٹہ نہیں لیتی تھی، چھوٹے بال، جو اس وقت کے لیے بہت عجیب بات ہے۔ ہمارا دوست بھی بہت اچھا آرٹسٹ تھا۔ ایک وقت آیا کہ دورانی صاحب، جن کی بیوی کا یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ ایک سخت آدمی تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ بہرحال ماں کے ساتھ چلا گیا۔ ہم نے اس کو کہا کہ آپ شادی کر لیں، تو اس نے کہا نہیں، میں بہت خوش ہوں، میری جو ہے ایک مائی آتی ہے، اماں زین، کپڑے دھونے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی، ایک دارو تھی، ایک کا نام گوما تھا۔ وہ کپڑے بھی دھو جاتی تھی، کھانا بھی پکا جاتی تھی، جھاڑو بھی لگا دیتی تھی۔ پھر اس کا خان سامہ تھا، گولف کھیلتا تھا، امیر آدمی تھا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ 1 سال گزرا، میں ان سے تھوڑا دور ہو گیا، پھر میں نے جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں، لیکن اس بار میں ایک بالکل ہی دیہاتی سی لڑکی، اور جس کو دنیا کا کوئی علم شعور نہ ہو، جو ڈانس نہ جانتی ہو، کچھ نہ جانتی ہو، میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے اس کو بڑا سمجھایا کہ تم ایک ماڈرن انسان ہو، تم ایسی عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسی ہی عورت کے ساتھ اب شادی کروں گا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب میں اس کے ساتھ ملا تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ میرا تعارف کروایا، تو وہ ایک بیچاری چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی تھی، اس کا سر منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے آگے ہو کے السلام علیکم کہا، تو دیہاتی سی لڑکی تھی۔ میں نے آگے ہو کے دیکھا تو وہ گوما تھی، جو ان کے کپڑے دھونے آتی تھی، اماں جان کی بیٹی، کام والی کی بیٹی۔ اس نے اس سے شادی کر لی تھی۔ ہم حیران ہوئے تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں پتا اس کو، میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ اور بہت اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، مجھے وہ نخرے والی نہیں چاہیے۔ اچھا بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ پورے 1 سال کے بعد دسمبر کی رات جب وہ مجھے ملے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں چل سکتے کسی عام سیدھی ہاتھی لڑکی کے ساتھ، ضرور اس نے اور شادی کر لی ہے۔ جب وہ لڑکی قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ گوما تھی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس نے جینز پہنی ہوئی تھی، نیلے رنگ کی، اور پیلا سویٹر۔ میں نے پوچھا دارا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا انہوں نے اس کو مکان لے دیا ہے، وہ گاؤں میں ہے، اماں بھی وہیں ہے، میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی ہوں۔ لیکن اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، جو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اتنی جلدی لوگ اللہ گلا کرنے لگے، میوزک بجنے لگا۔ اتنے میں کرنل آیا، بوڑھا سا آگے بڑھا اور سلام کیا۔ اس نے گوما کی طرف انگلی اٹھائی، وہ پکڑ کر چلی گئی۔ خواتینوں حضرات، وہ ناچی ہے کوئی، یعنی بینڈ کی دھن کے اوپر گھوما، اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا، بڑا مشکل ہے، دھم دھما دم دھم، اور وہ کیسے بھمبیری کی طرح گھوم رہی تھی۔ کرنل بیچارہ اچھا بھلا تھا، وہ ہف گیا، بوڑھا، اسے چلا نہ جائے تو وہ 1-2 تالیاں بجیں، آ کے بیٹھ گیا۔ پھر ایک بندہ آ گیا تو اس سے آ کر کہنے لگا ایکسکیوز می، گوما کہہ رہی ہے I am really tired, after 5 minutes I will be refreshed۔ میں نے جب یہ انگریزی سنی تو میں نے کہا یہ تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگی گفتگو میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے پڑھائی شروع کی؟ کہنے لگی نہ باجی، مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی، میں پڑھی لکھی تو نہیں، میں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں سیکھا۔ تو میں نے کہا یہ جو تم بولی ہو؟ کہنے لگی نہیں، بول میں ساری ٹھیک ٹھاک لیتی ہوں، سمجھ بھی لیتی ہوں۔ میں نے کہا یہ راز کیا ہے؟ کہنے لگی جی زبان کے جاننے کا راز اس کے بولنے میں ہے۔ اچھا لکھنے والے کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہوتی جتنا اچھا بولنے والے کی ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، یہ تو واقعی بات تھی۔ آپ جتنے بھی سیاستدان دیکھ لیں تو جو زیادہ اچھا بولتا ہے تو اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے، دورانی کا اور میرا سنگل بھی ہے۔ تو میں نے کہا تم اسے آپریٹ کیسے کرتی ہو؟ کہتی گوما لکھتی ہوں، گوما لکھنا سیکھ لیا ہے، دستخط تو کر لیتی ہوں، میں نے ہند سے بھی سیکھ لی ہیں 1 سے 100 تک، بڑے اچھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوڑا صاف کرنے سے بہت آسان بات ہے، میں تھک جاتی تھی وہ کپڑے دھونے سے، یہ پڑھنا لکھنا تو بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں بندے کو بغیر کچھ کیے عزت مل جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ تھا اس کا، میں مبہوت رہ گیا۔
اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور اس کو ساتھ لے کر ناچنے لگا اور وہ ساری اس محفل کی جان تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے جب میرا دوست ملا دورانی صاحب، میں نے اسے گوما کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اس کا ایک دوست لڑکا تھا ہالینڈ کا 3rd سیکرٹری ایمبیسی میں، اس نے مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لیا اور وہ ہالینڈ چلی گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جب ہالینڈ جاؤں گا تو میں اس سے ضرور ملوں گا۔ اب جب میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی نہیں، لکھنا نہیں سیکھا، میں بولتی انگریزی ہوں، اب میں ڈچ زبان بھی بول لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا محاورہ ہے۔ اس نے کہا کہ میری زندگی میں فرق پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کی سپیلنگ بدلنی ہے۔ کہنے لگی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ علاقہ جو ہالینڈ ہے میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم کہیں اور کام کر لو۔ کہنے لگی نہیں، میں اس پر غور کر رہی ہوں۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے دورانی صاحب ملے تو بڑے خوش تھے، کہنے لگے لو دیکھو ہماری بھی مدد ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اس بدبخت کے پاس بھی نہیں رہی، ڈچ کے پاس۔ اس نے ایک فیکٹری کا مالک ہے، برسلز کے ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ وہاں کی ایلومینیم فیکٹری چلاتا ہے، اور اب وہ فیکٹری وہ رن کرتی ہے، رنگ ماسٹر وہ سارا کنٹرول کرتی ہے، اور اتنا اچھا اس نے کنٹرول کیا ہے کہ اب یورپ ایسوسی ایشن آف ایلومینیم فیکٹری کی اسسٹنٹ صدر ہو گئی ہے۔ وہ پنڈی کے پاس ایک گاؤں دول تالا کے پاس رہنے والی لڑکی، اور اس کا یہ ارادہ تھا اور یہ اس کا تہیہ تھا۔ اس وقت میں اسے نہیں جانتا تھا، 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے اب بھی وہ انٹرنیشنل ایلومینیم ایسوسی ایشن کی صدر ہوگی کیونکہ اللہ نے اسے بڑی صلاحیت دی تھی اور اس نے اپنی ساری صلاحیت ایک رخ کر کے اوپر چلا دی۔ خواتین و حضرات، اگر آپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ جب تک آپ کی کنوکشن نہیں ہوگی، باہر کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح سے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہم سارے مل کر گوما کو ڈھونڈیں گے، یعنی ہماری اپنی روح جو ہے وہ ہمارے لیے گوما کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم چونکہ روح کے انسان ہیں، اللہ میاں نے انسان کو ایک کیفیت دی ہے جو دوسروں کو کسی جاندار کو نہیں دی۔ انسان کا جو ایک وجود جو ہے وہ جسم ہی جسم نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور چوبارہ بھی ہے جو انٹلیکٹ کا چوبارہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔